تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ امام جعفر صادق زندگی ہے دعویٰ مانگ رہی ہے، اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین ایک بیان لے کر کے آیا۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان کو آپ ضرور سنیں گے اور پورا مکمل سنیں گے۔ حضور سید امین القادری کی زبانی بہت ہی بہترین بیان، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اس بیان کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل پر نعت شریف کی وجہ سے عشق رسول کا وہ رنگ چھایا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی کیف و سرور پر محفل ختم ہو جاتی، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں بھی کچھ معروضات پیش کروں تو بہت لمبی چوڑی نہیں بلکہ مختصر، جو جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی نعت پڑھی گئی ہے، جس نعت نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، میں اس کے ایک ہی مصرے پر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے امام کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز، جیسا کہ میری عادت ہے، حصول برکت کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام عرض کرتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما۔ گفتگو کا ایک حصہ دوسرے مصرے سے بھی متعلق ہوگا۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اور امام نے جو کہا قربان جائیں، کہتے ہیں
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور جگر مراد آبادی کہتے ہیں اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف رحمت پر توجہ کی، حضور کی غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی۔ اسی بہت مختصر سی گفتگو پر بات مکمل، اس لیے کہ محفل میں اگر عشق رسول کا کیف چھا جائے تو آداب محفل پھر یہی ہے کہ اسی پر محفل ختم ہو جائے۔ تقریر بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، لیکن چونکہ اب نعت کی محفل تھی تو اسی سے متعلق بات ہے۔ لوگوں نے رحمت رسول پر توجہ کی ہے، لوگوں نے غیرت رسول پر توجہ نہیں کی ہے۔ جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، ویسے غیرت رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماوا ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے، جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ اکبر۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر کے اللہ اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں۔ ان کی رحمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک کہ اللہ اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محروم اس اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں، میرے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کیا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اتنی ہے جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ لا حول پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھے تو 3 کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نا
زیادہ یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ ان کی بات ہے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے منگتا کہاں ٹوٹتے ہی داتا کی دیر تھی, دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ان کی رحمت کا ذکر کون کرے, کتنا کرے, کیسے کرے, کہاں تک کرے. گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے, کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے, آبشار گرتے ان کی رحمتوں کے صدقے, اللہ اکبر, خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے, ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے, باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں, پتیاں لہلہاتی ہے, چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے. کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے, تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. آخر کوئی جا کر بھوروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے. آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے. اللہ اکبر, ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے, ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے, میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی, کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا. یہ ان کی رحمتیں ہیں, ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے. ان کی رحمت نہ ہوتی, ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا, پھر ہوا چلتی, لوگ تباہ ہو جاتے. اللہ اکبر, ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے. اللہ اکبر, ان کی رحمت کیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. نوح نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ عذاب بھیج, اللہ نے عذاب بھیجا, سب ہلاک ہو گئے. لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام, تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, کہا بھیج دیں عذاب. آپ نے دعا کی, عذاب آ گیا. اسی طریقے سے قوم موسیٰ, قوم داؤد, قوم ایوب, اسی طریقے سے سب ہوتا رہا. لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا, توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے. مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے, اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا. انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں. میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا, عذاب آیا. رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے نبی کی نگاہیں اٹھی, نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی, پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے. نگاہ اٹھی, آیت آ گئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے, ہم تو تیرا وجود ناز دیکھتے ہیں. جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں. اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. توجہ کریں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست, عیش جاوید مبارک تجھے. ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان ہے. لیکن خاص بات, رحمت سب کے لیے. توجہ آپ کی, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کی. بات اتنی خاص ہے, رحمت سب کے لیے, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. وہ بھی اتنی نازک, رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک. اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے. ان کی غیرت کیسی ہے, نازک ہے بہت, غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے. ان کی غیرت کا خیال, ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے. ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی, لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کتنی نازک ہے, بہت نازک. دشمن پتھر مارے, نالین خون سے بھر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکم ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے, تو رحمت کہتی ہے
اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. یہ رحمت کہہ رہی ہے. اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے. حضور سب سے زیادہ. اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے. غیرت اپنوں کے لیے، رحمت سب کے لیے. ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے. اس لیے کہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا، میری عزت میں آنچ آ گئی. بلا تمثیل، بلا تمثیل. احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، غیروں کا نہیں. اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے. اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بے شک لے جائیں گے، لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے. میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا کیا. اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے. اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت نہیں ہے. کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے. اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے. اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے. مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں. جناب کعب بن مالک بڑا مشہور نام ہے، صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرت کعب بن مالک. جنگ تبوک جیش اسرت ہے، بڑے تکلیف کے معاملات تھے. تبوک کے جنگ میں صحابہ کرام کو حکم تھا اکثر چلو، سب چلو. سفر لمبا تھا، تکلیفیں تھی. کعب بن مالک کہتے ہیں کھجور پکنے کا دور تھا، کھجور کٹنے کا دور تھا. میں نے سوچا کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، کل جاؤں گا. یہ ہوتا رہا. کل 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 پہ بات ٹلتی رہی. ایک وقت آیا کہ کل کل نہ آیا. ہمیشہ کل آتا نہیں بلکہ کبھی کسی کا کل نہیں آتا. کل نماز پہ ڈالنے والوں کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے. کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ اپنی زندگی میں آئے گا. کل سے داڑھی رکھیں گے، کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا. کل کی بات نہ کرو، آج کی بات کرو. آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کعب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باغ کے اندر پھل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے. بالآخر اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں. اب دل بے چین ہوا. حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا. ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں مسلمان نہیں تھے. ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے، ہم بہانے تراش لیں گے، الگ الگ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے. ایسا ہی ہوا. جب مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے اور آنے کے بعد کہتے یہ بہانہ، یہ بیماری، ایسا ویسا سب کہا اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی. حالانکہ غیب دان نبی سب جانتے تھے لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے
لیے ہے, غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے. اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہیے, اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر, سب نے چھٹی لے لی لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی. جس نے سبق یاد کیا, کعب بن مالک کہتے ہیں وہ جھوٹے جھوٹے بہانے لگا کے نکل گئے. دل میں خیال آیا میں بھی کچھ ایسا ہی کروں, لیکن پھر مومن کے دل نے کہا جس کی ذات سے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اے کعب اس کی نگاہ سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جو بھی ہوگا میں پیش کر دوں گا, چاہے وہ سزا دیں چاہے معاف کر دیں. کعب بن مالک کی باری آئی, یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا, یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس دنیا کی محبت نے گویا کہ کھجور کاٹنا ہے, باغ ہے, یہ ہے وہ ہے, مصروفیتوں نے مجھے روک لیا تھا, کل کا انتظار کرتا رہا اور پھر میں پہنچ نہیں سکا. یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کی, دوسروں کو چھوڑ دیا اور جو اپنا تھا اس سے منہ پھیر لیا. کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا, ہلال بن امیہ سے منہ پھیر لیا, ان لوگوں سے منہ پھیرا اور صحابہ سے فرمایا خبردار اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا, اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا, ان سے گفتگو نہیں کرے گا. یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے, وہ بھی اپنے میکے چلی جائے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے, کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی. میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے, بس اتنا کہا حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. اور اللہ اکبر, وہ نکل کر چلی گئی. فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی, دنیا تنگ نظر آنے لگی, دل نہیں لگتا, قرار نہیں ملتا, کوئی سلام نہیں کرتا, سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا. بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکاٹ کرو. گھر بھی اجنبی لگتا, مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا, البتہ اتنا ضرور ہوتا میں مسجد میں جاتا تو منہ پھیر لیتے, لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالت نماز میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا, تو جب میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے, منہ پھیر لیتے, لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے. اپنے تھے نا لیکن منہ پھیر لیا. غیرت نازک ہے بہت, غیرت سلطان مدینہ. اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی. جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں, حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے, لوگ کہتے ہیں مندی ہے, لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے, لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے, لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا. حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے, اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا, بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی. تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو, اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے, اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے, اور جدھر جائیں اس کی شان کیا. میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعتیں تو بہت سنتے ہیں, کبھی سمجھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اگلا مصرع سمجھا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے,
جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی اس کو نعمت ملتی ہے، یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق. میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتہ انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں. لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں، امام عشق و محبت کا مسلک. تو معلق اور شبیہ مبرم کی بات ہی کر لیجئے. تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے. اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی. اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے، یہ منقبت کا ہے. جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی، کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا. لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے. کس کا؟ عبد القادر جیلانی کا. جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا؟ کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے باپ. تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا وہ جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلمدان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے. یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. عرض کر رہا تھا سنیو ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے. جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لیے کہ انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہ انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو. اور جس سے وہ چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے. وہ جس سے چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم توجہ کرتا ہے. تو آج دنیا کے جو حالات ہے، خوشیاں روٹ گئی، چہرے پسماندہ ہو گئے، چہروں پر پریشانیوں کے آثار ہیں. کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا. آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد. میرے نبی کی بیٹی، مقام کیا ہے؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت. اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے.
اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے. اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ مولائے کائنات شوہر فاتح خیبر خاتم الولایہ باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ قادری چشتی سہروردی رفائی سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے ہیں انتہا کو پہنچتے وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ٹھیک بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کائنات میں عورتوں میں حضور نے جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے کی ہے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو فاطمہ سے کرتے تھے. وہ اپنے بابا کی ہو بہو ہم شکل تھی, اٹھنا بیٹھنا سخاوت چلنا پھرنا سب حضور کی طرح تھا اور ایسی شان ان کی تھی حضور ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہے نا جس نبی پہ سب اپنے ماں باپ قربان کرے وہ نبی فاطمۃ الزہرا پر اپنے ماں باپ قربان کرے, مگر نازک ہے بہت, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. شاید یہ کسی فقیر کی آواز ہے, اللہ کسی کے دل میں اتار دے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے, علماء موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, سارے سنی جانتے ہیں سونا مردوں پہ حرام ہے, عورت پر حرام نہیں. عورت جتنا چاہے پہن لے, عورت سونا جتنا چاہے پہن لے, مگر اللہ اکبر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے, حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے, بار بار ملنے آتے تھے. محبت یہاں تک تھی سفر کا آغاز کرتے تھے سیدہ کے گھر سے, سفر کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے. یعنی سفر شروع کیا ان کے گھر سے, سفر ختم کیا ان کے گھر پہ, اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے تو اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی بنا رکھی تھی, نہیں جا سکتے تھے تو آواز لگاتے تھے فاطمہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا, ذرا کھڑکی کے پاس آ کے پردہ ہٹا دے, اپنا چہرہ تو دکھا دے. یہ محبت تھی. ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہنے حضور ملنے کے لیے ان کے پاس آئے, سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. اس بات پر ذرا غور کر لینا, توجہ کر لینا, میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا. میری بہنیں بھی موجود ہیں, خواتین اسلام بھی موجود ہیں, ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ بی بی زہرا کے گھر آئے, سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں دیکھے, حضور واپس ہو گئے. چہرے انور پہ ناگواری کے آثار ہوئے, واپس ہو گئے. اللہ اکبر. اس منظر کو نگاہ میں لائیں, 1450 سال پہلے کا منظر, سیدہ کا مبارک گھر, جس چھت کے نیچے علی رہے, حسنین پاک رہے, سیدہ کائنات رہے, حضور کے بازو میں بالکل گھر. ابھی بھی حجرہ فاطمہ موجود ہے, حجرہ فاطمہ ابھی بھی سلامت ہے. گویا کہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لوگ جانے کی بات کرتے ہیں, پوچھ لو سب سے, رسول اللہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں آرام کرتے ہیں, لیکن چوکھٹ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے حجرے میں بنی ہوئی ہے. گویا کہ بتا رہے ہیں حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے, حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے, اور نعمتیں تقسیم چوکھٹ سے ہوتی ہے. تو وہ چوکھٹ کہاں کی ہے؟ وہ فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ ہے. قربان جائیں, سیدہ عائشہ کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے اور سیدہ فاطمہ کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے, اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے اگر بھیک لینے آنا ہو تو فاطمہ کا واسطہ لے کر کے آؤ, ان کی چوکھٹ سے. گویا کہ ان کی چوکھٹ ہی نبی کی چوکھٹ ہے, اور نبی کی چوکھٹ کے امام کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار. حضور تشریف لے گئے, بابا کا مزاج سمجھتی تھی, بہت زیادہ واقف تھی بابا کے مزاج سے. باپ کو سب سے زیادہ اولاد جانتی ہے اور اولاد کو سب سے زیادہ باپ جانتا ہے, یہی لوگ کہتے ہیں. سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی. حضور واپس ہوئے, کنیز کو بلایا, کنگن اتارے, یہ لے جاؤ.
اور لے جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے، مگر ان کی شایان شان نہ تھے۔ اور لوگ حرام کام کریں تو ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت ہے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور ناراض ہو کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے؟ کہا بابا جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیے۔ فرمایا بیٹی، دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت اور نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سیدہ کائنات جیسی ہستی سونے کے کنگن پہن لے تو حضور کی غیرت پاک کا یہ حال کہ سیدہ کے دروازے سے چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں، جب یہاں کا یہ حال ہے تو تم کون ہو؟ اب سنو، بات ختم ہو رہی ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کے حجرے کا وہ واقعہ یاد کرو، اور اب آؤ، داڑھی منڈاتے رہے اور مر گئے، نماز چھوڑتے رہے مر گئے، زنا کے اڈوں پہ جاتے رہے مر گئے، سود کے لقمے کھاتے رہے مر گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے مر گئے، جھوٹی باتیں کرتے رہے مر گئے، جھوٹی قسمیں کھاتے رہے مر گئے، سارے جرائم کر کے مرے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ایک ہی سہارا تھا کہ جب کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا، ایک ہی ذات ہوگی، ایک ذات۔ قبر کی منو مٹی کے نیچے باپ بھائی چچا بھتیجے ماموں بھانجے سب جب منو مٹی کے نیچے دفنا کر کے جانے والے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مردہ حسرت سے جانے والوں کو دیکھتا ہے۔ یہی حال تمہارا بھی ہوگا، یہی میرا بھی ہوگا۔ نہ کسی کے بچے قبر کے اندر گئے، نہ میرے آپ کے بچے آئیں گے، نہ کسی کا باپ قبر کے اندر گیا، نہ میرا آپ کا باپ قبر میں آئے گا، کوئی نہیں آتا ہے قبر میں۔ امام کہتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، کوئی دوست کوئی یار کوئی مددگار کوئی نہیں ہے۔ سنیو، غفلت کی زندگی گزارنے والوں، لاک ڈاؤن کے اندر وقت ملنے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں بہت ٹائم ملا، کیا کیا؟ ساری زندگی جتنی فلمیں نہیں دیکھی تھی اتنی 4-6 مہینے میں دیکھ ڈالی۔ یہ صورتحال ہے ہماری قوم کی۔ اگر مسجدیں بند ہو گئی تو گھروں میں گڑگڑایا نہیں، بلکہ لوگوں نے جمعہ تک نہیں پڑھا۔ لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ مشرکوں کے سینما دیکھتے رہے، مشرکوں کے سیریل دیکھتے رہے۔ کہ ان کے مذہب کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے، اس لیے ان کی کہانیاں دیکھ رہے تھے۔ ارے تیرے مذہب کی کتنی تجھے معلومات ہے یہ تو بتا۔ جس قوم کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، اس قوم کے نوجوانوں کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو سیریل کے اداکاروں کے نام تو یاد رکھیں لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ ان کو خبر نہ ہو، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو قوم جمعہ تک چھوڑ دے 4-4 مہینے تک، اس قوم کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں طوفان ہے، کیوں طوفان ہے؟ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اور سن لو، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عیش کدے سجانے والوں، آرام کدے سجانے والوں، اپنی آرام کی زندگی کے لیے نمازوں کو ترک کرنے والوں، 500 روپے کے گم جانے پر رونے والوں، اور فجر کی نماز قضا ہونے پر ذرا بھی احساس ندامت نہ ہو۔ سوچو تو صحیح، ایک دن وہ آنے والا ہے، اندھیرا گھر، اکیلی
जान कम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, जब मौत आएगी ना कोई काम नहीं आएगा, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होंगे। उस वक्त मुर्दा हसरत से कहे सब जा रहे हो, भाई भतीजे भांजे बेटे सब जा रहे, सब चले गए। तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, हाय कैसी बेकसी है, हाय कैसी बेबसी है। अंधेरा इतना कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। अगर 10 बाय 10 के कमरे में पंखा बंद हो जाए तो गर्मी का हाल क्या हो, हैं? और वो कब्र जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है, वहां कोई बिस्तरा नहीं, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। यहां पर कपड़े पर थोड़ा सा दाग लगे तो हम बेचैन हो जाते हैं, वहां तो सब मिट्टी है। नसब का गुरूर, डिग्रियों का गुरूर, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, दौलत का गुरूर, कब्र में जाकर सब मिट जाएगा। बादशाहों की कब्रों के निशान तक मिट गए, लोगों के महल्ला खंडरात में तब्दील हो गए। कौन क्या ले गया जो हम ले जाएंगे? डिग्रियां यही रहेगी, खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खाएंगे। आंखें बहकर पानी बन के बहेगी, बाल झड़ जाएंगे, पेट फट जाएगा। मुर्दे कहते हैं कि पेट की बदबू इतनी है कि अगर कोई अजाब और भी ना दिया जाए, सिर्फ पेट की बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन के? कफन के सिवा तू कुछ नहीं ले जाने वाला है, तेरे साथ जाना क्या है? लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो आदमी क्या करेगा? अब्बा आप भी गए, भाई आप भी गए, चचा आप भी गए, तो ऐसे में गोया के कोई तसल्ली दे रहा होगा, सब चले गए ना, गम न कर। भाई गया जाने दे, बाप गया जाने दे, भतीजा गया जाने दे, दोस्त गए जाने दे, अहबाब गए, सब चले गए। अभी एक ऐसी हस्ती तेरे पास आने वाली है जिसके आने से हाल ये होता है, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब वो आते हैं कब्र में तो हाल ये होता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। घबरा मत, खौफ मत खा, वो थप्पियां देने के लिए अभी आता है, जिससे तूने निस्बतें जोड़ी थी वो आता है। अब तसव्वुर करो, उन्होंने कब्र अनवर में कदम रखा, इसलिए कि हम तो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और हम फिक्र रजा के वारिस है गोया के। लोग कहते कब्र में तस्वीर दिखाई जाएगी, लोग कहते पर्दे उठाए जाएंगे, हम कहते पर्दे उनके लिए उठें जो वो मौकिफ रखते हैं, तस्वीरें और छवि उनको दिखाई जाए वो मौकिफ रखते हैं। हमारा मौकिफ तो ये है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा। शबी की बात नहीं है, पर्दे उठने की बात नहीं, जलवा फरमा। और जलवा फरमाई का मतलब क्या होता है ये मापोली वालों को बताना पड़ेगा। ये मुशायरे की और उर्दू की जमीन है, भिवंडी से करीब होने की वजह से 360 मुशायरे तो तुम्हारे यहाँ रोज होते होंगे। अगरचे लॉकडाउन की वजह से कम हो गए, लेकिन हमारे मालेगांव के शोरा कहते हैं कि मालेगांव के बाद सबसे ज्यादा मुशायरे भिवंडी में होते हैं, और कभी कभी शायद वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना करते हो आप मुशायरे, शेर शायरी से आपको शगफ है। मेरे इमाम कहते जलवा फरमा, और जलवा फरमाई किसको कहते हैं? समझो, कारी साहब जलवा फरमा है, तस्वीर रखी है। हालांकि कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल चले जाएं, इजाजत है, इसलिए कि बीमार है और वैसे भी ये बरसों से बीमार है। लोग इनको कहते हैं अल्लाह शिफा दे, मैं कहा अल्लाह कभी शिफा ना दे, इसलिए कि जो बीमारी मैं देख रहा हूं उससे शिफा मांगना ये करीबे कुफ्र है। जो बीमारी मैं, कौन सी बीमारी है? मरज़े इश्क का,
बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द से। अल्लाह करे ये मर्ज और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते ना कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करा। ये बीमारी मैं देख रहा इश्क की, अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती है। हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना, पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकलते। मेरा ख्याल किया दे कि ये शुगर के मरीज भी अल्लाह उससे इन्हें शिफा दे दे, गले की तकलीफ है शिफा दे दे, लेकिन मर्ज इश्क में अल्लाह हम सबको दायमी मर्ज अता करे, बल्कि हमारी नस्लों को इश्क का मर्ज अता करे और ऐसा बीमार करे कि कभी शिफा ना हो। मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2 मिसरे कहे थे कि एक मिसरा तो ये था कि उसका दूसरा मिसरा यूं याद आता है, दुरूशी पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका। कोई बात नहीं, असल में इमाम इश्क व मोहब्बत में मैं ऐसा गुम हूँ इस वक्त कि मुझे अपना ही शेर याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, याद आएगा तो आगे अर्ज करूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि कारी साहब जलवा फरमा है, तो कोई ये कह सकता है तस्वीर रखी हुई है या स्क्रीन पर दिख रहे हैं या इनके घर से लेके यहाँ तक पर्दे उठाए गए हैं, ऐसा लगता है। ये समझाने के लिए कि मिलाने के लिए कि जलवा फरमाई किसको कहते हैं, खुद मौजूद रहना। तो हम सुन्नियों का क्या अकीदा है, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, तो गोया वो कब्र में तशरीफ लाएंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अगर बेटी के हाथ में सोने के कंगन देख ले तो दूसरों को इबरत का सामान देने के लिए रुख फेर करके चले जाते हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गड्ढों में फेंकने वालों, कब्र में आए और अपना चेहरा देखें और उस पर दाढ़ी न देखें और रुख फेर कर चले जाएं। फज्र की नमाजों में बिस्तरों पे फजर तर्क करने वालों आएंगे और जरूर आएंगे, लेकिन अगर देखें और फिर ये कहें सालिम मेरे इश्क का दावा करता था और तूने जिंदगी में कभी फजर नहीं पढ़ी, रात के 3-3 बजे तक तो लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात की तू बात करता रहा, कभी अपने गुनाहों को याद करके तूने अल्लाह को मनाने की भी कोशिश की? और अल्लाह ना करे अगर वो रुख फेर कर चले जाए, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, शादीशुदा होने के बाद भी अगर गैर महारिम से, गैर मर्दों से वो नाजायज ताल्लुकात कायम करे, फोन पे लंबी गुफ्तगू करे और फिर कभी 16 सैयदों के रोजे रख ले, अय्याम बेज के रोजे रख ले, अपने जराइम को छुपाने के लिए जाली तकवा का पर्दा कर कोई ओढ़े। इस्लाम में नफिल इबादतों की वो अहमियत नहीं है जो गुनाहों से बचने की अहमियत है। फरमाया गया अगर कोई पूरी रात सोता रहे और दिन को गुनाह से बचता रहे तो वो उस रात को जग करके नफिल पढ़ने वाले से बेहतर है कि जो रात को नफिल तो पढ़ता है और दिन में औरतों पे बदनजरी करता है। उससे बहुत तो ये था कि वो पूरी रात बिस्तर पे सो के गुजारता और दिन भर वो अपनी निगाहों पे कंट्रोल करता, तो रात भर जग कर इबादत करने वाले से बेहतर था। नफिल इबादतों पे जोर देकर गुनाहों के दलदल में डूबने वालों, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह के लिए अपनी खैर मनाओ। अगर ये सोचते हो कि हम कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, सीरियलों में शिर्क के मनाजिर देखने वालियों, नाजायज ताल्लुकात को फरोग देने वाली बहनों तक काश कोई मेरी आवाज पहुंचा दे, या गैरों के साथ भागने वाली, उनके हाथों में हाथ दे करके कौम के सर को नीचा करने वाली किसी बेटी को कोई बताए मेरी बहन
جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی، اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو، اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے۔ لکھا گیا مولا کائنات کی سیرت طیبہ میں رات کے آخری حصے میں علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے۔ مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑھی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے، گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف المعجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ میری مغفرت کر دے، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتہ ہے؟ امام حسین کے سگے پر پوتے، اور کتنی بڑی ہستی ہے پتہ ہے؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم، رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے امام اعظم، ایک رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہا ہے، وہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری سفارش کرو گے، اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ سید ہیں۔ جعفر صادق کے والد محمد باقر کے والد زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ۔ بچے کو سنیوں کے بچوں کو شجرہ یاد ہے، جب آپ کہتے نا کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں، مریدوں کو کہتے تھے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے، ملنے والوں کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے۔ وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو اسی پر ہم سید ہیں، اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم یہاں ناچ کود رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر کے جاؤ؟ یہی کہ پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی، پوری رات گناہوں کو کم پڑتی تھی، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا۔ آئیے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے علماء باعمل ہیں، سادات بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں۔ سنیو، آج مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو، امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی ایک وعدہ، اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اپنی اس خادم امین القادری کی سفارش کرو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ بول آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں،
ये भी वादा, क्योंकि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान बता। जब सैयदा फातिमा के घर से रुख फेर के जा सकते हैं, सैयदा फातिमा के घर से रुख, फातिमा तो ज़हरा से ज्यादा अजीज कौन था? फातिमा तो बदा तो मिन्नी फरमाया, और उनसे कभी नाराज नहीं हुए। मैं वजाहत करना चाहता हूं, नाराज होकर नहीं गए, हमें नसीहत कर गए कि इबरत हासिल कर लो। जब बेटी के लिए गैरत ये है तो तुम्हारे लिए कितनी क्या गैरत होगी। इसलिए खुदा के लिए सुन्नियों, अपनी बनी मत बिगाड़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अमाल दुरुस्त करो। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। एक जुमला कारी साहब का याद आ गया, अगर ये ना होगा तो शायद वादे की कोई खिलाफी हो जाएगी। ये जिगर मुरादाबादी का जो कलाम पढ़ा गया ना, जिगर शराब पीते तो शराब। अजमेर शरीफ के उर्स में दावत दी गई, मुशायरा होता है आ जाना। जिगर के पास दावत नामा आया जिगर मुरादाबादी के पास कि मैं अजमेर शरीफ उर्स में जाऊंगा, और वो भी मुशायरे में नात पढ़ने के लिए। हिम्मत नहीं होती, गुस्ल किया, कलम उठाया, बहुत शायरी की, बहुत कलाम लिखे, कभी नात नहीं लिखी थी, नात कभी नहीं लिखी थी। कलम उठाया, हाथ कांपने लगे, रख दिया, हिम्मत नहीं हुई। तू शराबी है और हुजूर की नात लिखेगा तू? हजार बार बिशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हुनूज नाफ तू गुफ्तन कमाल बेअदबीज़ है, तू नात लिखेगा? ना ना। फिर रख दिया कलम। फिर कई दिन गुजरे, फिर गुस्ल किया, फिर लिखने बैठे। उधर हंगामा मचाए, जिगर तो आ नहीं सकता अजमेर शरीफ के मुशायरे में, वो शराबी है, वो नहीं पढ़ेगा, नात नहीं पढ़ सकता। उधर हंगामा और है, कोई खबर नहीं। इधर बिलाखिर जिगर ने हिम्मत करके जिगर दिखाया और कलम उठाया, और कलम उठा करके वही नात लिखी। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। इस उम्मत यासी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह अकबर। अब और कोई काम नहीं जिगर हमको किसी से, अब कोई नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। नात पूरी हो गई, एक नात लिखी, सिर्फ एक नात लिखी उस बंदे ने दिल से। वो शराबी था, उसके शराबी होने पर भी मैं उसको सर्व कद के साथ खड़े होकर सलाम करता हूँ। सुन्नियों, शायद हमारी तरह ऐसा जबान का धनी और गुफ्तार का धनी तो न था, शराबी था, लेकिन गैरत इश्क उसमें कितनी थी। एक नात लिखी, और नात लिखने के बाद शराब की बोतलें ये कह करके तोड़ दी, जो जबान नात कहती है फिर वो जबान शराब कैसे पी सकती है। फिर उसके बाद एक नात ने जिगर की जिंदगी में वो इनकलाब पैदा किया कि फिर जिगर ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। सुन्नियों, नात की महफिल में 3-3 घंटा बैठते हो और उठ के जाने के बाद फिर वही करतूत, फिर वही कारनामे। इसका मतलब ये है शायद हम इश्क नहीं कर रहे हैं, कोई नुमाइश कर रहे हैं। किसी और के साथ नुमाइश करो तो गद्दार कहलाते हैं। अपने नबी के साथ जिसकी आंखों से खुदा की जात न छुपी, उसकी आंखों और उसकी निगाहों से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। मेरे इमाम आला हजरत के पास शायर नात लिख करके लाता है, हजरत मुझे सुन लो, हजरत मुझे सुन लो। हजरत ने कहा ठीक है सुना दो। जब उसने सुनाना शुरू किया, मेरे इमाम रो पड़े, रोने लगे। नात मुकम्मल हुई तो क्या फरमाया? फरमाया तूने जैसा लिखा है अगर वैसा ही हकीकत है तो अहमद रजा तेरे तलवे झूमने के लिए तैयार है, और अगर जो तूने कहा है अगर वो नहीं है ना तो फिर डर, कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोल रहा है। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। जो कौम फजर की नींद कुर्बान न करे उस कौम को ये हक क्या है कि वो जान कुर्बान करने की बात करे। और सुन लो, जो सच्चे जज्बे के साथ नात पढ़े फिर उस पर करम कितना होता है। नात खानों की दुनिया में एक बड़ा नाम है,
सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जंग आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। जब जेल से निकाल करके फांसी दी जाने लगी तो अंग्रेज ने पूछा, मौलाना अब तुम्हें फांसी देने जा रहे, बोलो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? काफी ने कहा था, पूरी जिंदगी नात लिखता रहा, बस तमन्ना यह है कि दुनिया से जाते जाते भी नात की कायनात में एक नात का इजाफा करके जाऊं, एक नात लिखना चाहता हूं, बस और कोई तमन्ना नहीं है। ये थे उशाक। फांसी के फंदे पे नात पढ़ी जाती है और किस जज्बे से पढ़ी जाती है नात। अल्लाह अकबर, कागज मांगा, कलम मांगा। और जानते हमारे मौलाना अजमतुल्लाह साहब भी बड़े अच्छे शायर हैं, मैंने सुना, आबिद भाई ने बताया, मैंने कोई कलाम इनका देखा तो नहीं, लेकिन वैसे मुझे देखने का कोई हक भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना मियार समझ में भी नहीं आता, लेकिन बड़े अच्छे शायर हैं ये, बड़ी बासलाहियत आदमी। मैंने अपने अमीर से पहली मर्तबा इनका तारुफ सुना, का बेहतरीन अदीब है मौलाना अजमतुल्लाह साहब। फिर बाद में मैंने जब वादी नूर के स्टेज पर इनको अल्लामा आज़मी साहब का या अल्लामा ज़हीर साहब का सिपासनामा पढ़ते हुए सुना तो मैंने कहा कि अमीर तो मेरे यूं भी कभी गलत नहीं कहते और यूं भी गलत नहीं फरमाया। बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप इन शोरा से पूछें, खुद का बच्चा रो रहा हो तो आमद होती है तो भी रुक जाते हैं अशार, खुद का बच्चा रो रहा हो तो भी नात नहीं लिखी जा सकती। इश्क का मेयार क्या था काफी का कि सामने फांसी का फंदा था और नई नात आ रही थी, और उसका हाल क्या है? इश्क और अदब। अदब कौन सी? अदबी रंग, फनकार कैसे फन था नात का, कैसा इश्क और फन दोनों गले मिल रहे हैं इस नात के अंदर। इश्क और फन दोनों का संगम है, अदबी रानाइया भी वैसे ही है, इश्क का इम्तिजाज भी वैसे ही है। और लिखा की शान से है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का, वो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का, दीने हसन रह जाएगा अतलसो कम खाक की, पोशाक पे नाजा न हो इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। बल्कि उससे पहले कहा था, हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और जाने कलाम है, कहते हैं नाम शाहाने ज़मां मिट जाएंगे इस दहर से, फांसी देने वालों को चैलेंज कर दिया, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे इस दहर से, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। सुन्नियों का अकीदा क्या है? सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन। जब ये नात पढ़ी ना, अंग्रेज ने कहा इसको ऐसे फांसी नहीं देना, देखो नात ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे फांसी मत देना, तड़पा तड़पा के मारो इसको। कहा कैसे मारे? का इस्तरी लो, जिसको आप आयरन कहते हैं, ये पावर वाली उस दौर में कोयले की रहती थी, लोहे की। इस्तरी के अंदर लोहे डालो, लोहे, और लोहे डाल के उसको गरम, लोहे की इस्तरी में कोयले डालो, कोयले पत्थर के कोयले, और उसको गरम करो, आग में भड़काओ। जब पूरी वो लाल हो गई, सुर्ख हो गई, तो काफी को लिटा दिया गया। और काफी कह रहे थे सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, जबान पे दुरूद सलाम, और उनके बदन पर इस्तरी चलाई जा रही थी, इधर इस्तरी चल रही थी। काफी अब भी वो जिहाद के फतवे और इनकलाब की आवाज से दस्तबरदार हो जाओ। का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस्तरी चली गरम गरम, इधर इस्तरी चली और उधर आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब। आलम नात पढ़ने वालों को ये मिलता है, आलम बेदारी में हुजूर की ज़ियारत हुई तो काफी होके कहते हैं आका बहुत देर की, उनको नहीं कहा, लेकिन क्या बात है हुजूर, बहुत देर की मैंने, या रसूल अल्लाह बहुत देर की मैंने। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि गरम इस्तरी फिरवाने से आपका दीदार बेदारी में होता है तो मैं इतनी देर क्यों करता, इससे जल्दी करता ताकि दीदार यार जल्दी नसीब। इस्तरी फिरवा कर भी तेरा दीदार मिले तो सस्ता है। और यहाँ हाल क्या है, दीदार की तमन्ना है और यूट्यूब से नजर हटती नहीं, औरतों से नजर हटती नहीं। मौलाए कायनात कहते हैं मैंने अपना सतर भी नहीं देखा
लोगों ने कहा जरूरत थी, कहा बिल्कुल जरूरत थी, मजबूरी भी थी, लेकिन नहीं देखा क्योंकि नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। मुझे डर लगा कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूँ उन आंखों से अपना सतर कैसे देख लूं, मैं उससे भी बचा रहा। ये था लोगों का तकवा, ये था अल्लाह वालों की शान। अगर बात कही जाए तो बहुत होती है, लेकिन फिर यही कहता हूँ, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। देखा आपने, बहुत ही ज़बरदस्त बयान हुज़ूर सैयद अमीनुल कादिर ने ईमान ताज़ा किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।